یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو ٹگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن شام کے وقت میں نے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول کیا۔ میں اس وقت باتھ روم میں تھا اور ٹرانسمیٹر میرے بستر پر پڑا تھا۔ ٹوں ٹوں کی مخصوص آواز سن کر میں جلدی سے وہاں پہنچا۔ یہ وہی ٹرانسمیٹر تھا جو میں نے نثار برمی کے بنگلے سے اٹھایا تھا۔ مجھے فریکوینسی ملانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپریٹس آن کرتے ہی آندرے پوف کی بھاری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کسی DM5 کو ایک ضروری اطلاع دے رہا تھا جو شاید میرے پاس موجود ٹرانسمیٹر جیسے کسی دوسرے آپریٹس پر پیغام وصول کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا GPO کے پوسٹ باکس نمبر 302 سے اپنا پیغام وصول کر لو۔ GPO کا پوسٹ باکس نمبر 302۔ کیس کا ایک سرا تو میرے ہاتھ آیا۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک فیصلہ کیا اور فوراً GPO کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ میں DM5 سے پہلے ہی وہ پیغام حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں GPO کی عمارت کے سامنے تھا۔ پوسٹ باکس نمبر 302 تلاش کرنے اور وہاں سے پیغام حاصل کرنے میں مجھے زیادہ دقت نہ ہوئی۔ چھوٹا سا تالا بیچارہ میرے راستے میں زیادہ دیر تک مزاحم نہ ہو سکا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا پرزہ تھا جس پر انگلش میں کچھ لکھا تھا، لیکن وہ انگلش تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سی زبان تھی، حالانکہ حروف تو انگلش جیسے ہی لگتے تھے۔ CGR76GAE LA28DBA8 87GA93A۔ یہ تحریر دیکھ کر ایک بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ کسی نے سیدھی سادی انگلش لکھنے کی بجائے اسے کسی نئے کوڈ کی شکل دے دی ہے اور مجھے انہی کوڈ ورڈز کو ڈی کوڈ کرنا تھا۔ شوکت صاحب ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن کیا ہر معاملے میں انہی پر انحصار کیا جائے؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر خود ہی جواب دیا کہ نہیں، مجھے خود اس عبارت کو ڈی کوڈ کرنا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے کی محنت کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تحریر میں نے سمجھ لی تھی۔ اس کے مفہوم کی سنگینی نے تو مجھے پریشان کیا ہی، لیکن میں یہ نیا کوڈ ایجاد کرنے والے کی ذہانت اور چلاکی کا بھی معترف ہو گیا۔ اور یقیناً یہ آندرے پوف کے عیار ذہن کی اختراع تھی۔ اس نے انگریزی کے حروف تہجی کو اردو کے حروف تہجی کی جگہ استعمال کیا تھا۔ چونکہ اردو کے حروف انگریزی سے زیادہ ہیں، اس لیے اس نے باقی حروف کو ہندسوں سے ظاہر کیا تھا۔ یعنی الف سے لے کر فا تک تو 26 حروف انگریزی کے حروف تہجی کے مطابق لیے گئے تھے، اور کاف سے یا تک ہندسوں کو 1 سے 9 میں بدل دیا گیا تھا۔ ہا اور حمزہ کو بالترتیب اور سے ظاہر کیا گیا تھا۔ ان کوڈ ورڈز کو سمجھنے کے بعد میں نے اس تحریر کو اردو میں تبدیل کیا تو جو جملہ بنا وہ تھا، پرسوں رات ڈھاکہ تباہ ہو جائے گا۔ میں سخت پریشان تھا۔ یہ سیدھا سادہ تخریب کاری کا معاملہ تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ دشمن کس انداز میں یہ تباہی پھیلانا چاہتا ہے۔ بہت سے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد بھی جب صحیح صورتحال مجھ پر واضح نہیں ہوئی تو میں نے میجر ایاز کو فون کیا اور ان سے مشورہ مانگا۔ میری بات سننے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا اور پھر کہا وہ مجھ سے بالمسافہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں خیر صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ میجر ایاز نے فوج کی اندرونی حالت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ وہاں عجیب کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کچھ انتہا پسند فوجی افسروں کا خیال ہے کہ بنگالی قوم کی اس تحریک کو بزور قوت دبا دیا جائے۔ ان کے خیال کے مطابق بنگالی صرف جوتے کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایک افسر کا کہنا ہے کہ اگر انہیں اجازت دی جائے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ان بنگالیوں کو سیدھا کر دیں گے۔ خود میجر ایاز اس تشدد کے رجحان کے خلاف تھے۔ ان کی رائے تھی کہ حکومت اور سیاسی لیڈروں کو مل جل کر کوئی سیاسی حل سوچنا چاہیے۔ میجر ایاز نے یہ بھی بتایا کہ اعلیٰ سطح پر بڑی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ لمبے جوڑ توڑ کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ ایک اڑتی خبر یہ بھی پہنچی ہے کہ 3 مارچ کو ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آج سے PIA کے طیاروں کے ذریعے سویلین کپڑوں میں فوج کی اچھی خاصی کھیپ ڈھاکہ پہنچنی شروع ہو گئی ہے۔ بنگالی رہنماؤں اور عوام نے انہیں بیس بدلنے کے باوجود پہچان لیا ہے۔ ڈھاکہ کے مضافات سے کچھ توڑ پھوڑ کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ فوج کو ڈھاکہ بھیج کر اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے حکومت ایک سنگین غلطی کر رہی ہے۔ اس سے بنگال کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اس بات کا ایک اور پہلو بھی تو ہے، آپ نے شاید ادھر غور نہیں کیا۔ میں نے ان کی گفتگو سننے کے بعد کہا کیا؟ انہوں نے استفسار کیا تو میں نے کہا مشرقی پاکستان میں اس وقت بہت تھوڑی تعداد میں فوج اور ایمونیشن موجود ہے۔ آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوں گے،
لیکن میری معلومات کے مطابق صرف 6 طیارے اور 3 گن بوٹس ہیں جن پر ہماری فضائیہ اور بحریہ انحصار کرے گی۔ بری فوج بھی اتنے بڑے علاقے کے لیے بہت ہی ناکافی ہے۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ فوج میں موجود بنگالی نفری کی حیثیت آستین کے سانپوں کی سی ہے۔ عوام کی حمایت سے یکسر محروم یہ فوج بھارتی حملے کی صورت میں کتنی دیر تک اس کے مقابل ڈٹ سکتی ہے۔ اس پہلو پر غور کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان میں مزید فوج آنی چاہیے۔ ہاں، ہم نے بھی اس پہلو پر غور کیا تھا۔ جنرل رانا سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام موجودہ فوج کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، کجا کہ وہ مزید فوج کو برداشت کرے۔ عوام کی اکثریت تو اب بھی فوج کی حامی ہے، لیکن وہ عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور مکتی باہنی کے غنڈوں سے ڈرتی ہے، اور ہماری فوج ان دونوں عناصر پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ ہاں، یہ صورتحال خاصی تشویشناک ہے۔ مختلف آپریشنوں کے دوران میں نے خود عجیب تماشے دیکھے ہیں۔ انہوں نے ایک ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ ایک سرحدی گاؤں میں ہم لوگوں نے ریڈ کیا۔ خبر ملی تھی کہ مکتی باہنی کے غنڈوں کا اڈا ہے۔ جب ہم گاؤں سے کافی دور تھے تو میں نے دوربین کے ذریعے دیکھا کہ اکثر مکانات پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا رہا ہے، لیکن ہمارے گاؤں پہنچنے تک وہ سارے جھنڈے پاکستانی پرچم میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یعنی بعض چالاک قسم کے لوگوں نے یہ رویہ اپنا رکھا ہے کہ جب فوج کو دیکھتے ہیں تو پاکستانی بن جاتے ہیں، اور جب مکتی باہنی والوں سے واسطہ پڑتا ہے تو بنگالی بن جاتے ہیں۔ ایسے میں بعض اوقات ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل مجرم ہمارے سامنے معصوم بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور معصوم شہری تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ میجر ایاز نے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خیر یہ تو ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی تو عرض کر رہا تھا کہ مزید فوج کی ضرورت ہونے کے باوجود مزید فوج طلب نہیں کر سکتے۔ تمہیں تو پورے مشن کا پتہ ہے۔ ادھر فوج آنی شروع ہوئی تو ادھر ہنگاموں کا آغاز ہوا۔ عجیب مشکل میں پھنس گئے ہیں، نہ فوج کو بلا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، ہنگامے تو ضرور ہوں گے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن اس کا ایک حل ہے۔ میجر ایاز نے زبان سے کچھ کہے بغیر استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ یہ کہ آپ محب وطن بنگالی نوجوانوں کی ایک نیم فوجی تنظیم بنائیں، جو نہ صرف یہ کہ بنگال کی اجنبی زمین پر آپ کی گائیڈ ہو، بلکہ آپ کی افرادی قوت میں اضافے کا سبب بھی بنے۔ ایسا بھی کیا گیا ہے، مگر اس کا الٹا نقصان ہی ہوا ہے ہمیں۔ میجر ایاز نے میری تجویز کے جواب میں کہا، ہم نے رضاکار فورس اسی مقصد کے لیے بنائی تھی، لیکن اس میں اکثریت مکتی باہنی کے ایجنٹوں کی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تو ان کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع ملتی نہیں، البتہ انہیں ہمارے سارے منصوبے کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ بتاؤ اب کیا کریں؟ یہ تو واقعی تشویشناک صورتحال ہے۔ تمام گفتگو سننے کے بعد میں بھی خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اسی طرح کافی دیر ادھر ادھر کی گفتگو ہوتے ہوئے بات پھر حکومت اور اس کی پالیسیوں کی طرف جا نکلی۔ میجر ایاز کہنے لگے، لگتا ہے صدر صاحب اپنے انتہا پسند جرنیلوں کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نثار برمی کی ڈائری سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں تو یوں لگتا ہے کہ دشمن ہماری حکومت کو بچوں کی طرح کھلا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے، ہماری حکومت بالکل انہی کی مرضی کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ یہ ایک طرف تو دشمن کی عیاری کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کو۔ کیا آپ نے اعلیٰ حکام تک یہ اطلاع نہیں پہنچائی تھی کہ کس طرح دشمن تشدد کو ہوا دینا چاہتا ہے؟ میں نے میجر ایاز سے سوال کیا۔ میں نے نہ صرف تمہاری اطلاع بلکہ یہ تجویز بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تک پہنچائی تھی کہ اجلاس ملتوی نہ کیا جائے ورنہ بڑا ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، پھر کیا جواب دیا جنرل صاحب نے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے گورنر اور دیگر ذمہ داروں سے مشورے کے بعد ایک خط لکھا ہے، صدر صاحب کو دیکھو کیا جواب آتا ہے، آپ وہ جواب مجھے بھی بتائیے گا۔ انہوں نے اس کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کرتے رہے، لیکن کسی اطمینان بخش فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ میجر ایاز کے جانے کے بعد میں نے نئے سرے سے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جو میں غور کرتا گیا، یہ مہیب حقیقت مجھ پر واضح ہوتی گئی کہ انقریب جنگ ہو کر رہے گی، اور اگر ہم لوگ بنگالی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں ناکام رہے تو پھر معلوم نہیں کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے۔ اس رات مجھے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی۔ اگلے روز صبح میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر خیر صاحب سے ملے بغیر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ آندرے پوف کا ٹرانسمیٹر اب بھی میری جیب میں تھا۔ میں سارا دن بے مقصد ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ دوپہر کا کھانا میں نے جان بوجھ کر نثار برمی کے تباہ شدہ بنگلے کے سامنے واقع ریسٹورنٹ میں کھایا، لیکن یہاں بھی کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔
شام کو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں بھی کسی قسم کی کوئی مشتبہ بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ دراصل میرے اس بے مقصد گھومنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جذبات میں مجھ سے ایک فاش غلطی ہو گئی تھی اور میں اسی کا رد عمل دیکھنے کے لیے آج شہر کے ان خاص حصوں میں جا رہا تھا جہاں آندرے پوف کے آدمیوں سے میری مٹھ بھیڑ ہونے کا امکان تھا۔ ہوا یہ تھا کہ میں نے ٹرانسمیٹر پر آندرے پوف کا پیغام وصول ہوتے ہی جی پی او کی طرف دوڑ لگا دی تھی تاکہ ڈی ایم 5 سے پہلے ہی وہ پیغام حاصل کر لوں۔ اپنے مقصد میں تو مجھے کامیابی ہوئی تھی، لیکن اس چال سے آندرے کو دگنا فائدہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ جب پیغام ڈی ایم 5 تک نہیں پہنچے گا تو لازماً اسے کسی گڑبڑ کا پتہ چل جائے گا، اور یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا دھیان سب سے پہلے میری طرف ہی جائے گا۔ اس طرح جہاں ایک طرف اسے میرے زندہ ہونے کا پتہ چلے گا، وہیں اس بات کا امکان بھی تھا، اور ذرا سے غور و فکر کے بعد یہ عقدہ بھی کھل جائے گا کہ مجھے اس پیغام کا پتہ کیوں کر چلا۔ آندرے پوف جیسے عیار شخص سے یہ بات بعید نہیں تھی کہ وہ ایک عدد ٹرانسمیٹر سیٹ میرے پاس ہونے کے امکان کو رد کر دے۔ یوں ممکن تھا کہ میں آندرے پوف کی خفیہ کارروائیوں کی پیشگی اطلاع سے محروم رہ جاؤں۔ اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہو سکتا تھا کہ ان تمام امکانات کو ذہن میں رکھ کر ہی اس نے کوئی چال چلی ہو اور جی پی او سے میرے تعاقب میں آیا ہو اور میرے ٹھکانے سے واقف ہو گیا ہو۔ لیکن اس کا امکان ذرا کم ہی تھا، کیونکہ جی پی او سے واپسی پر میں نے اپنے تعاقب کا خاص خیال رکھا تھا اور مجھے کوئی مشتبہ بات دکھائی نہیں دی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اب تو ایک غلطی ہو گئی تھی اور اس کا ازالہ کرنا تھا۔ میں صبح اسی نیت سے گھر سے نکلا تھا کہ اگر آندرے کا ارادہ مجھے ٹریپ کرنے کا ہے تو میں خود ہی اس کے جال میں پھنس جاؤں، مگر اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور سوائے آوارہ گردی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو خیر صاحب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ آج بھی میں راستے بھر بڑا چوکنا رہا اور اپنے تعاقب کا خاص خیال رکھا، لیکن کسی نے بھی میرا پیچھا نہیں کیا تھا۔ گھر آ کر بھی میں نے باریک بینی سے ماحول کا جائزہ لیا، مگر سب اوکے تھا۔ ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد میں بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دن بھر کی تھکن نے اپنا رنگ دکھایا اور میں بستر پر گرتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا، ناشتے پر عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ خیر صاحب آج جلدی ناشتے سے فارغ ہو کر کہیں باہر چلے گئے تھے۔ عبداللہ کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عوامی لیگ کے کارکنوں نے ہر طرف دہشت پھیلا رکھی تھی۔ وہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن بن گئے تھے جو ذرا بھی اسلام اور پاکستان کی بات کرتا۔ عبداللہ نے بتایا کہ وہ ایک گاؤں کی مسجد میں نماز کے بعد لوگوں سے بھائی چارے اور محبت کے موضوع پر بات کر رہا تھا اور موجودہ حالات میں اسلامی اخوت کے ذریعے قیام امن کی ضرورت پر زور دے رہا تھا کہ ایک نوجوان نے نہایت بدتمیزی سے نہ صرف یہ کہ اسے جھڑک دیا، بلکہ چند نوجوانوں کی مدد سے اسے اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا گیا اور مارا پیٹا گیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں منع کر سکتا، لیکن عبداللہ ایک جوان حوصلہ نوجوان تھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ آج پھر اپنے مشن پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام تو تھا نہیں، سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ ہی نکل چلوں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ آج بوڑھی گنگا کے اس پار زنجیرہ میں ایک بڑے پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا جو اسلام پسند طلباء کی ایک تنظیم نے کیا تھا۔ عبداللہ کو بھی اس پروگرام میں تقریر کرنا تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پروگرام شروع ہو چکا تھا اور ایک نوجوان طالب علم بڑے جوشیلے انداز میں اسلامی بھائی چارے کی ضرورت کے موضوع پر تقریر کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں بنگالی اور غیر بنگالی سبھی شامل تھے۔ لوگوں میں عجیب جوش و خروش پایا جاتا تھا، جیسے وہ تمام رنجشیں بھول کر یکجان ہو جائیں گے۔ 2-1 مقرروں کے بعد عبداللہ کی باری آئی اور مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ بڑے غضب کا مقرر ہے۔ اس کی تقریر کے دوران نہ صرف یہ کہ لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، بلکہ میں نے خود کئی آنکھوں کو اشکبار دیکھا۔ عبداللہ تحریک پاکستان کے دردناک واقعات بیان کر کے پاکستان کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کی دی گئی قربانیوں کی انتہائی رقت آمیز انداز میں تصویر کشی کر کے لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنے میں مصروف تھا، اور کافی کامیاب تھا کہ عین اس وقت مجمع میں ایک آواز بلند ہوئی: جھوٹ ہے، غدار ہے، مارو مارو، فوج کا ایجنٹ ہے۔ پہلے یہ آواز اکیلی تھی، پھر 1 سے 2، 2 سے 10 اور اسی تناسب سے بڑھتی ایک بے ہنگم شور میں تبدیل ہو گئی۔ عبداللہ کی آواز شور میں دب گئی، لوگ پتھراؤ کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے: مارو مارو تحریکی ہے، پنجابیوں کا دلال ہے، مارو مارو۔ لوگ چیختے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگے۔ بہت سے گرے، لوگوں کے نیچے کچلے گئے، اکثر زخمی ہوئے، کچھ مرے بھی، اور یوں ایک اچھا بلا جلسہ ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن پھر میں نے اس سمت دوڑ لگا دی جدھر سے پہلا نعرہ بلند ہوا تھا۔ سرخ رومال باندھے ہوئے اس بنگالی نوجوان کو میں نے سب سے پہلے نعرہ لگاتے ہی غیر ارادی طور پر دیکھا تھا۔ وہ نعرے لگانے اور پتھر پھینکنے میں پیش تھا۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی۔
اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی تو یہ وہی نوجوان تھا جسے میں نے کرنل رحمانی کی پہلی میٹنگ میں دیکھا تھا اور جس نے طلبہ میں کام کرنے کے لیے لائحہ عمل مانگا تھا۔ خوفزدہ لوگوں کی بھگدڑ کی وجہ سے میں اس نوجوان تک نہ پہنچ سکا اور وہ اور اس کے ساتھی جے بنگلہ کے نعرے لگاتے ہوئے ادھر ادھر گلیوں میں غائب ہو گئے۔ میں سٹیج کی طرف آیا جہاں کچھ طلبہ زخمی ہوئے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے طبی امداد کے لیے ہسپتال لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبداللہ کے سر میں چوٹ آئی تھی جس سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ میں ان طلبہ کو اپنی کار میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کروانے کے بعد میں اور عبداللہ ان سے رخصت ہو کر گھر آ گئے۔ خیر صاحب ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا آج کے واقعے پر غور کر رہا تھا۔ ایک بات بڑی واضح ہو چکی تھی کہ لسانی تعصب کا زہر بری طرح عوام کے اندر سرایت کر چکا ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی ایک سوال تھا جو میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بھی وہیں آ گیا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے آج کے واقعے کا بہت اثر لیا تھا۔ کہنے لگا، قمر بھائی، لوگ اندھے ہو گئے ہیں، ان کے دل پتھر کے بن چکے ہیں۔ مکتی بہانی اور مجیب بہانی کو تو ایک طرف رہنے دیجیے۔ عام لوگوں میں سے اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ رسول کا نام سننا پسند نہیں کرتے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے اور فوجی اور بہاریوں کے ظلم کی من گڑت داستانیں سنا کر اس امر کی ضرورت پر زور دے رہے تھے کہ بنگالیوں ایک ہو جاؤ، یہ پنجابی اور بہاری ہمارے دشمن ہیں، انہیں اپنے دیش سے نکال دو۔ اخبار میرے ہاتھ میں تھا جس میں یہ حدیث چھپی تھی کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک نوجوان نے وہ اخبار میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کہنے لگا، کیا حدیث کرتا ہے بے؟ ہر روز پڑھتے سنتے ہیں۔ یہ بتا بنگلہ بندو کیا فرماتے ہیں؟ بتائیے قمر بھیا، ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر بھی فخر نہیں کرتے۔ جب انہیں احساس دلایا جائے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان نہیں، ہم کافر ہیں، ہم ہندو ہیں، لیکن ہم بنگالی ہیں۔ واقعی عبداللہ کی بات سچی تھی۔ میں نے خود ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا جو بنگلہ دیش کے حامی ہندو بنگالی کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ عزیز رکھتے تھے جو پاکستان کی بات کرتا تھا۔ بلکہ گزشتہ سال تو ایک بہت ہی تکلیف دہ منظر دیکھنے میں آیا۔ خیر صاحب نے مجھے بتایا کہ پورے بنگال میں علامہ اقبال ڈے، قائد اعظم کی یوم ولادت اور یوم وفات، حتیٰ کہ 14 اگست کو جشن آزادی کے موقع پر ذرا بھی خوشی اور جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے برعکس ہندو شاعر ابندر ناتھ ٹیگور کی برسی بڑی شان و شوکت سے منائی گئی۔ اگر طلمہ سازش کے مجرم سارجنٹ ظہور الحق کی برسی پر بڑی دھوم تھی، علیحدگی پسند بنگالی نوجوان کی برسی کو یوم شہداء کے نام سے منایا گیا اور پورا بنگال ایک آواز ایک جان بن گیا تھا۔ اور یہ بات تو صاف تھی کہ ایسا عوامی لیگ کے کہنے پر ہوا تھا۔ ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ پوری ایمانداری سے وما علینا الا البلاغ کا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ شام تک ہم گھر ہی میں رہے۔ آندرے پوف بھی ایک پیغام کے بعد ایسا چپ ہوا تھا کہ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے شک تھا کہ اسے میرے پاس ٹرانسمیٹر کی موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ میرے اس شک کی تصدیق اس وقت ہو گئی جب رات کے کھانے کے دوران اچانک ٹرانسمیٹر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں اب ہر وقت اسے آن رکھتا تھا۔ چند لمحے لہروں کے شور کے بعد آندرے کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے مخاطب کر کے یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ کل واقعی ڈھاکہ تباہ ہو جائے گا اور میں آئندہ اس ٹرانسمیٹر پر ان کی کوئی بھی بات نہیں سن سکوں گا کیونکہ انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر لی تھی۔ دونوں باتیں ایسی تھی کہ مجھے فوراً اچھل پڑنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی پہلی حماقت کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا بالکل خاموش رہا۔ اس نے 2-3 بار مجھے مخاطب کیا اور اس کے بعد ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔